اپنے دل کو مطمئن کر لینا کہ میں نے ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول کو راضی رکھنا ہے۔ اب دیکھیں، جیسے ایک دکاندار روزانہ اپنے مال کا شام کے وقت حساب کرتا ہے کہ مجھے آج کتنی سیل ہوئی ہے اور کتنا مجھے پروفٹ ہوا ہے، یہ ساری چیز کا وہ حساب کرتا ہے، اسی طرح انسان کو اپنے نفس کا حساب کرنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی شان یہ ہے، میرے نبی نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، فرمایا میرے عمر کی زبان پہ حق بولتا ہے۔ آپ نے اپنی ہاتھ کی انگلی سے لے کر کوہنی تک ایک ہتھوڑا بنایا ہوا تھا۔ رات کے وقت جب بستر پہ لیٹنے کے لیے آتے تھے تو آپ اپنے گھٹنے سے لے کر اپنے پاؤں کی انگلیوں تک تھوڑا تھوڑا ہتھوڑا لگاتے تھے اور لگا کے پوچھتے تھے کہ اے عمر، اپنے نفس سے بتا آج تو نے ظہر کے بعد یہ کام کیوں کیا ہے، آج تو نے عصر کے بعد یہ جملہ کیوں بولا ہے۔ تو آپ کی زوجہ محترمہ نے ایک بار کہا کہ آپ روزانہ یہ کیا کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی شام کے وقت اپنی زبان کو باہر نکال کے پکڑ کے فرمایا کرتے تھے اے زبان بتا آج تو نے کتنے ایسے بول بولے ہیں جس سے اللہ اور اس کے رسول کو راضی رکھا گیا ہے۔ تو یہ حضرات اپنے نفس کا محاسبہ کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، بڑی توجہ طلب بات ہے، اگر اصحاب رسول کو پڑھیں، اولیاء کاملین کو پڑھیں تو انہوں نے اپنے نفس امارہ کو شکست دی ہے۔ مثلا حضرت باجزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، آپ روزانہ تہجد کی نماز پڑھتے تھے، زندگی میں کبھی تہجد چھوڑی نہیں تھی۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ رات جب میں سویا تو مجھے احتلام ہو گیا، جب میرا جسم ناپاک ہوا تو میں تہجد کے وقت اٹھنے کے لیے جب ارادہ کر رہا ہوں تو میرا نفس مجھے کہہ رہا ہے باجزید اتنے سال ہو گئے ہیں تو تہجد پڑھ رہا ہے، ایک دن چھوڑ بھی دے تو کیا ہوگا؟ تو کہتے ہیں جب میرا نفس مجھے یہ کہہ رہا ہے تو میں اپنے نفس کو جواب دے رہا ہوں آج تو مجھ سے تہجد چھڑوا رہا ہے، کل تو مجھ سے سنت موقدہ بھی چھڑوا دے گا، پھر سنت موقدہ سے تو مجھ سے فرض بھی چھڑوا دے گا۔ اٹھے اسی وقت فوراً غسل کیا اور غسل کر کے سردیوں کی رات میں گھر کے صحن میں بیٹھ کے اور پھر تہجد بھی ادا کی۔ صبح کے وقت جب مریدین کا آنا جانا ہوا تو انہوں نے کہا حضرت کب سے ایسے بیٹھے ہیں؟ فرمایا اپنے نفس کو شکست دینے کے لیے ایسے بیٹھا ہوا ہوں۔ تو حضرات گرامی، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں کہ حالت نماز میں پرندے نے بولنا شروع کیا۔ وہ پرندے کی بولی سے آپ کو اپنا باغ یاد آ گیا کہ میرے باغ کے اندر اتنے درخت ہیں، اس درختوں میں سے اتنے قسم کے پھل لگے ہوئے ہیں، بس یہ خیال آیا تو نماز جب مکمل کی تو اپنے نفس سے مخاطب ہو کے کہنے لگے آج اللہ کی عبادت کرتے ہوئے تم نے مجھے باغ کی طرف لگا دیا۔ حضور کی بارگاہ میں پہنچے، آقا میں آپ کو گواہ بنا کے اپنا سارا باغ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو تیار ہوں۔ یہ وہ حضرات ہیں کہ جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ کی ذات کو راضی کرنے کے لیے اپنے نفس کو رکاوٹ نہیں بننے دیتے تھے۔ مسجد نبوی شریف ہے، حدیث سنیں دل باغ باغ ہوگا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفہ پہ بیٹھ کے پڑھا رہے ہیں،
قربان جاؤں یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے رسول مدینے والوں کو تعلیم دیا کرتے تھے۔ مسجد نبوی شریف میں ایک آدمی داخل ہوا، اس نے معمول کے مطابق اپنے جوتے اتارے اور اس نے جوتے اتار کے ان کو جھاڑا، جھاڑ کر اس نے اپنی بغل میں لیا۔ میرے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ، جس نے دنیا میں چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو اس کو دیکھ لو، اس کو دیکھ لو۔ صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول کی زبان سے یہ بول اترے تھے کیونکہ میرے نبی کی زبان سے جو بھی اترتا ہے وہ حق اور سچ اترتا ہے۔ اس کے پیچھے یہ حدیث سماعت فرمائیں کہ جب میرے آقا کریم فرمایا کرتے تھے کچھ تو ایک صحابی حضور کی ہر بات کو لکھ لیا کرتے تھے۔ صحابہ نے انہیں جمع ہو کر کہا بھائی دیکھو، کبھی حضور مزاح میں بات کر رہے ہوتے ہیں، کبھی سرکار غصے میں ہوتے ہیں، کبھی خوشی کا عالم ہوتا ہے، تم ہر بات نہ لکھا کرو، جس کے لیے میرے نبی فرمائیں بس وہی لکھا کرو۔ انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ جب لکھنا چھوڑا، ایک دن میرے نبی نے فرمایا جب میں بات کرتا تھا تم لکھتے تھے، تم نے لکھنا کیوں چھوڑ دیا؟ عرض کیا آقا میرے پیر بھائیوں نے ایسے کہا ہے۔ میرے نبی نے پتہ کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول نے اپنی شہادت والی انگلی کو اپنے منہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا قسم ہے اس رب کی جس نے مجھے سچا رسول بنا کر بھیجا ہے، میری اس زبان سے حق اور سچ کے سوا کچھ نکلتا ہی نہیں ہے۔ کیا فرمایا تھا اعلیٰ حضرت نے؟ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ کتنا سونا اور سچا عقیدہ تھا صحابہ کا۔ جب میرے نبی نے فرمایا جس نے دنیا میں چلتا جنتی دیکھنا ہو اس کو دیکھ لو، تو صحابہ کی جماعت میں کسی نے یہ نہیں کہا تھا کہ اے اللہ کے نبی آپ کو تو معاذ اللہ اپنا پتہ نہیں ہے، آپ لوگوں کو جنت کی خبر دے رہے ہیں۔ نہیں نہیں، کسی زبان سے یہ جملہ نہیں تھا۔ وہ میرے نبی کو تول تول کے نہیں مانتے تھے، وہ دل کھول کھول کے مانا کرتے تھے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جنتی دیکھنا ہو اس کی زیارت کریں۔ حضرت انس بن مالک اس حدیث کو روایت کرتے ہیں ایک دن ایسا ہوا، دوسرا دن پھر ہم پڑھنے کے لیے بیٹھے، پھر وہ آئے، انہوں نے اپنے جوڑے اتارے، جوڑے اتار کے جھاڑا، جھاڑ کر پھر بغل میں لیا۔ میرے نبی نے پھر ان کو دیکھا، میرے آقا نے پھر فرمایا جس نے دنیا میں جنتی دیکھنا ہو اس کو دیکھ لیں۔ کہتے ہیں دوسرا دن بھی ہم نے دیکھا، اب تیسرا دن آ گیا۔ جب تیسرا دن ہوا، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر دروازے کی طرف نظر کی تو پھر وہی آئے، انہوں نے جوڑے اتارے، ان کو جھاڑا، اپنی بغل میں لیا۔ میرے نبی نے فرمایا جس نے جنتی دیکھنا ہو اس کا دیدار کر لے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں اب میرے دل میں یہ ایک آرزو پیدا ہوئی کہ اے عبداللہ آج تو ایک دن اور ایک رات اس کے ساتھ گزار اور دیکھ تو صحیح کون سا ایسا عمل کرتا ہے کہ آج 3 دن سے اللہ کے نبی اس کو جنت کی خوشخبری دے رہے گا۔ تو کہتے ہیں میں نے اس کے ساتھ رات گزارنے کا ارادہ کیا۔ میں نے کہا میں مسافر ہوں، ایک کلام ہوتا ہے کلام توریہ، بولا جاتا ہے معنی اور لیے جاتے ہیں۔ میں نے دنیا کے مسافر کی بات کی تھی، یعنی ایک دن دنیا کو چھوڑ جانا ہے، تو میں نے کہا میں مسافر ہوں، ایک رات آپ کے پاس گزارنا چاہتا ہوں، کیا آپ مجھے ایک رات رکھنے کو تیار ہیں؟ تو وہ جو اپنے جوڑے اتار کے بغل میں لیتے تھے جس کو مصطفیٰ نے جنتی ہونے کی خوشخبری دی تھی، انہوں نے کہا جی آ جائیں، میں آپ کو اپنے پاس رکھتا ہوں۔ کہتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد جب میں اس کے گھر میں گیا، معمول کے مطابق دیکھا تو وہ بستر پہ لیٹ گیا، میں بھی لیٹ گیا، لیکن عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے بڑی کوشش کی
کہ مجھے نیند نہ آئے، میں راتوں کو بار بار اٹھ کے دیکھتا تھا، کیا یہ رات کو اٹھ کے قرآن تو نہیں پڑھ رہا، کیا یہ سجدوں کی لذت سے اپنے دل کو ٹھنڈا تو نہیں کر رہا، میں بار بار اسے دیکھ رہا تھا۔ لیکن وہ تو ساری رات سوئے رہے۔ جب صبح تہجد کا وقت ہوا، معمول کے مطابق وہ اٹھے، کیونکہ مدینے کے لوگ تہجد بڑی باقاعدگی سے ادا کرتے تھے، انہوں نے تہجد پڑھی، میں نے بھی پڑھی۔ فجر کی اذان ہوئی، بلال پاک کی آواز ہمارے کانوں میں آئی، ہم نے گھر چھوڑنے کا ارادہ کیا تو اس وقت میں نے ان کے قمیض کا پلو پکڑ کے کہا، بس ایک بات مجھے بتا دو، 3 دن ہو گئے ہیں ہم حضور کے پاس سبق پڑھ رہے تھے، اور 3 دن ہو گئے ہیں جب تم آئے تھے، میرے نبی نے فرمایا جس نے جنتی دیکھنا ہو اس کا دیدار کر لے۔ میں نے تو رات اس لیے گزاری ہے کہ میں دیکھوں تیرا خاص عمل کون سا ہے، تو کون سی ایسی چھپ کے عبادت کرتا ہے، تو کون سی ایسی چھپ کے نیکی کرتا ہے کہ میرے نبی نے فرمایا تو جنتی ہے۔ انہوں نے کہا تو نے پھر میری رات دیکھی ہے؟ کہا دیکھی ہے، جیسے عام لوگ سوتے ہیں تم بھی سو گئے ہو، تہجد کے وقت میں بھی اٹھا ہوں، تم بھی اٹھے ہو، تہجد ادا کی ہے۔ فرمایا سنو، وہ میری ایک ہی نیکی ہے جس کی وجہ سے میرے نبی نے مجھے جنتی ہونے کی خوشخبری دی ہے۔ کہا وہ کون سی؟ اپنی شہادت والی انگلی کو لے کر اپنے سینے پہ دائرہ لگایا، اور دائرہ لگا کر کہا اس سینے میں کسی مسلمان کی دشمنی نہیں ہے، اس سینے میں کسی کلمہ پڑھنے والے کے لیے حسد نہیں ہے، اس سینے میں کسی کلمہ پڑھنے والے کا بغض نہیں ہے، اس سینے میں سب کچھ ہے تو وہ اللہ رسول کی رضا کے لیے ہے۔ بس یہ میرے نفس کا محاسبہ ہے کہ جو میں صبح سے لے کر شام تک کر رہا ہوتا ہوں، تو اسی وجہ سے میرے نبی نے مجھے جنتی ہونے کی خوشخبری دی ہے۔ کبھی سوچیں صبح سے لے کر شام تک، یار اگر میں نے ایک نماز چھوڑ دی ہے تو میرے نبی نے تو فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرے نبی نے تو فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز میرے غلاموں کی معراج ہے، میرے نبی نے تو فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ کسی جگہ پہ آقا کریم نے فرمایا تم نے ایک روزہ جان بوجھ کے چھوڑ دیا، پھر تم ساری زندگی روزے رکھتے رہے، ساری زندگی رکھتے رہے، تو وہ رمضان والے روزے کا ثواب حاصل نہیں کر سکو گے۔ کبھی سوچیں، اپنے نفس کا محاسبہ کریں۔ یہ جو مولانا الیاس قادری اتاری حافظہ اللہ تعالی دعوت اسلامی کے امیر ہیں، انہوں نے ایک مدنی انعامات کے لیے ایک روزانہ کا مدنی شیڈول بنایا تھا کہ آج تم نے نماز پڑھی ہے یا نہیں، آج تم نے اپنی والدہ کا احترام کیا ہے یا نہیں، آج تم نے وضو کے ساتھ مسواک کی ہے یا نہیں۔ وہ ایک تعداد میں تھا، حقیقت میں وہ نفس کا محاسبہ تھا۔ ہاں، جس بندے کو نفس مطمئنہ مل جاتا ہے پھر صرف دنیا والے ہی اس کا استقبال نہیں کرتے، اس نفس مطمئنہ کی وجہ سے عرش کے فرشتے بھی اس بندے کا استقبال کرتے ہیں۔ جیسا کہ طبیان میں حدیث موجود ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی کے پاس گئے، ان کی تیمارداری کے لیے، دیکھا تو یہ حالت نزع میں ہے، ادھر سے اسرائیل علیہ السلام آئے ہوئے ہیں، اور میرے نبی نے فرمایا انی ارا ما لا ترونا، جیسے میں دیکھتا ہوں ایسے تم نہیں دیکھتے۔ اللہ کے رسول ایک بار جماعت کروا رہے تھے، حضور کے پیچھے ایک مقتدی نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی، میرے نبی نے سلام پھیر کے فرمایا کون تھا جو میرے پیچھے پڑھ رہا تھا؟ فرمایا جیسے میں اپنے آگے دیکھتا ہوں ایسے ہی اپنے پیچھے دیکھتا ہوں۔ فرمایا کون تھا جو میرے پیچھے پڑھ رہا تھا؟ اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا ہوتا ہے۔ یہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کا کمال ہے۔ اسی کو تو اعلیٰ حضرت نے چند جملوں میں لکھا تھا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا،
اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ کے رسول نے دیکھا اسرائیل علیہ السلام کھڑے ہیں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اسرائیل یہ میرا غلام ہے، اس کے ساتھ نرمی کرنا۔ حضور پاک نے جب یہ جملے کہے تو اسرائیل علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ یہ ہے انی بکل مؤمن رفیق، آقا مجھے اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے جو ایمان والا ہے اس کے ساتھ نرمی ہی نرمی کرنی ہے۔ اور پھر جب اس کی روح کو نکالا جا رہا ہے تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا آقا جو آپ کا سچا نوکر ہے ہم اس کو یہ پکار دیتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ جا اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تم اللہ سے راضی ہو، اللہ تم سے راضی ہے۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اللہ کے نیک بندوں میں تم داخل ہو گئے ہو، جنتی بن گئے ہو۔ تو گویا نفس کا سارا دار و مدار ہے۔ اگر آپ اصحاب رسول یا اولیاء کاملین کی زندگی پڑھیں تو یہ ایک ایک دن میں روزانہ اپنے نفس کا محاسبہ کرتے تھے، اور انہوں نے کبھی بھی نفس کو جیتنے نہیں دیا تھا، انہوں نے نفس کو ہمیشہ شکست دی تھی، اور وہ نفس امارہ تھا جس کو شکست دیتے تھے، اور پھر عشق رسول اس چیز پہ غالب آ جاتا تھا، جس کو ڈاکٹر اقبال نے کہا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہمارا ٹائم مکمل ہوتا جا رہا ہے، اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ ایک مسئلہ سماعت فرمائے، حالت روزہ میں ناف کے نیچے والے جو بال ہیں یا بغلوں والے جو بال ہیں یا ناخن ہیں، حالت روزہ میں یہ اتارنے سے روزے میں کوئی فرق نہیں آتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ توجہ طلب ہے، لیکن اس کی لمیٹڈ کیا ہے کہ مطلب 40 دنوں سے یہ بڑھنے نہیں چاہیے ہیں، اور مستحسن اور مستحب طریقہ یہ ہے کہ 15 دن کے بعد 20 دن کے بعد ان کو اتار لینا چاہیے۔ اگر کسی نے حالت روزہ میں بغلوں کے بال اتارے ہیں یا زیر ناک بال اتارے ہیں تو اس کے روزے میں کوئی فرق نہیں آیا ہے، اس نے اپنے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو ادا کیا، ان بالوں کو اتار کے۔ اللہ پاک ہم سب کو دونوں جہاں کی عزتوں سے مالا مال فرمائے۔ لا